السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ وہ کس طرح شیروں کی طرح اسلام کی خاطر لڑتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے خلاف جنہوں نے لڑائی کی تھی ان میں ایک جنرل تھا اور ایک کرنل تھا، اور یہ دونوں انگلستان سے تھے، جہاں آج کل ہم ان کو برطانیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جنرل کا نام جنرل بروک تھا اور جو دوسرا کرنل تھا ان کا نام کرنل ہوپر تھا۔ ان دونوں نے ایک جنگ میں ٹیپو سلطان سے شکست کھائی تھی، اور ایک موقع پر جنرل بروک نے کرنل ہوپر سے بولا، کسی دوسرے سے تو میں بات نہیں کروں گا، میں اتنا احمق نہیں ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے، اس وقت مجھے زیادہ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ اگر فرانسیسی پانڈیچری میں نہ ہوتے تو تمہیں بھی یہاں فوج کی پوری ریجیمنٹ لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم یہاں کی فوج بھی اپنے ساتھ ملا کر سلطان سے پوری طاقت سے جنگ کر سکتے تھے۔ تو کرنل ہوپر نے جواب دیا، مگر جنرل تم اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمیں اپنی طاقت پر ہی بھروسہ کر کے لڑنا ہوگا، ویسے ہم سلطان ٹیپو کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنرل بروک نے کہا، یہ تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے تو ہمیں شکست دی ہے۔ کرنل ہوپر مسکرا کر کہنے لگا، جنرل بروک، اگر مسلمانوں میں غدار پیدا نہ ہوتے تو آج ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جنرل بروک نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کرنل ہوپر نے کہا، سلطان ٹیپو کی بہادری، اس کا جذبہ، اس کی اسلام سے محبت و جوش اور اس کی فوج کی وفاداری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سلطان ٹیپو کو کبھی شکست نہیں دے سکیں گے، لیکن ہم انگریزوں نے اپنی پرانی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے سلطان ٹیپو کے خاص وزیر میر صادق کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ جنرل بروک حیرانی سے کرنل کا منہ تکنے لگا، کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کرنل؟ کرنل نے کہا، اس کا ثبوت تمہیں قلعے میں جاتے ہی مل جائے گا، میر صادق کا تمہیں پیغام مل جائے گا۔ میر صادق سلطان کا غدار ہے، اس کی غداری انگریزوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ جنرل بروک بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کرنل، اب مجھے یقین ہے کہ ہم سلطان ٹیپو کے ملک کو فتح کر لیں گے۔ کرنل نے کہا، مگر ہمیں بڑی احتیاط اور سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ میر صادق کو اپنے ساتھ ملانے اور سلطان سے غداری کرنے کے عوض ہم نے اس کو 1 کروڑ روپے کی رشوت دی ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ سرنگا پٹم پر قبضے کے بعد انگریز اسے سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیں گے۔ سرنگا پٹم وہ جگہ کا نام ہے جہاں پر ٹیپو سلطان حکومت کیا کرتا تھا۔ تو کرنل نے کہا، جب کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جو شخص اپنے بہترین آقا کے خلاف غداری کر سکتا ہے اس پر ہم کبھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ امیر صادق کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ جنرل بروک کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی کہ سلطان ٹیپو کا ایک وزیر خاص میر صادق سلطان سے غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ وہ اس کی مدد سے سلطان کے کئی جنگی راز حاصل کر کے اسے شکست دے سکتے تھے۔ جنرل بروک ایک رات وہاں رہنے کے بعد واپس اپنے قلعے میں آ گیا۔ اس نے اپنے خاص سالار کیپٹن ہنری کو میر صادق کی غداری والی خوشخبری سنائی اور کہا، میر صادق کا پیغام آنے والا ہے، وہ ہم سے بہت جلد رابطہ کرے گا، تم ہوشیار رہنا، اسے میرا اور تمہارا نام دیا گیا ہے۔ کیپٹن ہنری نے کہا، سر یہ بڑی خوشی خبری کی بات ہے، ہم اس کے پیغام کا انتظار کریں گے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن رات کے 9 بجے دونوں انگریز افسر یعنی جنرل بروک اور کیپٹن ہنری قلعے کے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد کافی پی رہے تھے کہ ایک اہلکار نے آ کر کہا، سر میسور سے ایک آدمی آیا ہے، وہ آپ میں سے کسی ایک سے ملنا چاہتا ہے۔ جنرل بروک نے کیپٹن ہنری کی طرف دیکھا اور اہلکار سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ جب اہلکار چلا گیا تو جنرل نے کہا، ضرور یہ میر صادق کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا شخص اندر داخل ہوا جس کا لباس دیہاتیوں جیسا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے جنرل بروک یا کیپٹن ہنری سے ملنا ہے۔ جنرل بروک نے کہا، میں جنرل بروک ہوں اور یہ کیپٹن ہنری ہے، تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ دیہاتی نے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر جنرل کے حوالے کی۔ اس انگوٹھی پر میر صادق کے نام کی مہر لگی تھی۔ دیہاتی نے کہا، مجھے میر صادق وزیر خاص سلطان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ غدار میر صادق کا آدمی تھا۔
انگریز جنرل نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور دیہاتی سے کہا، میر صادق نے کیا کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ دیہاتی نے دوسری جیب سے ایک خط نکال کر انگریز جنرل کے حوالے کیا۔ خط میں لکھا تھا، جنرل بروک اور کیپٹن ہنری کے نام۔ اس ماہ کی 15 تاریخ کی رات کو 1 بجے میں قلعے میں خود پہنچ رہا ہوں، باقی باتیں خود آ کر کروں گا، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ خط کے نیچے میر صادق کے دستخط نہیں تھے۔ جنرل بروک کو اب یقین ہو گیا کہ سلطان ٹیپو کا وزیر میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس نے دیہاتی کو زبانی کہا کہ میر صادق سے جا کر کہنا کہ میں قلعے میں 15 تاریخ کی رات کو اس کا انتظار کروں گا اور قلعے کا جنوبی دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ اسے جا کر کہنا میرا نام جنرل بروک ہے۔ دیہاتی کو جنرل بروک نے انعام دیا اور وہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد 15 تاریخ آ گئی۔ جنرل بروک نے رات کو قلعے کا جنوبی دروازہ کھلوا دیا اور میر صادق کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جب گھڑی نے ٹھیک رات کا 1 بجایا تو جنرل بروک کو اندھیرے میں نیچے ٹیلے کی طرف گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے خاص سپاہیوں کو وہاں نیچے پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا تاکہ میر صادق کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پھر ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑتا قلعے کی دروازے کی طرف بڑھا۔ جنرل بروک قلعے کے دروازے کے اوپر برج میں تھا۔ گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا۔ جنرل بروک برج میں سے نکل کر اپنے کمرے خاص میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے وزیر خاص نے آ کر اطلاع دی کہ سرنگا پٹم سے ایک خاص آدمی آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ جنرل بروک نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ پھر کمارے میں ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی داخل ہوا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب مردہ سی پیکی چمک رہی تھی اور جس نے اپنے آپ کو سیاہ لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ کمرے میں شمعدان روشن تھا۔ یہ شخص سلطان ٹیپو کا غدار وزیر خاص میر صادق تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا میں جنرل بروک کے سامنے کھڑا ہوں؟ جنرل بروک نے اسے ہاتھ میں لایا اور کہا، جی ہاں، میں ہی جنرل بروک ہوں۔ میر صادق نے کہا، میرا نام میر صادق ہے۔ جنرل بروک نے اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا، میر صادق، تم سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیپٹن ہوپر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ غدار میر صادق کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، جنرل بروک، میں یہاں آپ سے ایک بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کون سی ایسی بات ہے میر صادق؟ جنرل بروک نے پوچھا۔ میر صادق نے کہا، مجھے اس بات کا یقین دلایا جائے، اگر میں نے انگریز فوج کو سرنگا پٹم فتح کروا دیا تو مجھے سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ جنرل بروک نے دل میں کہا، تم جیسے غدار کی سزا موت ہی ہے، مگر اوپر سے کہنے لگا، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں بائبل کے سامنے یہ یقین دلانے کے تیار ہوں کہ تمہیں سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن تمہیں ہر قدم پر ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ غدار میر صادق بولا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں آپ کے پاس یہاں کیوں آتا؟ آپ سلطان کے دشمن ہیں۔ اگر سلطان کو ذرا سی بنک بھی پڑ گئی کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جنرل بروک نے پوچھا، صادق یہ بتاؤ کہ سلطان کی فوج کے لیے راکٹ تیار ہوتے ہیں اور وہاں راکٹ تیار کرنے والی کتنی مشینیں لگی ہیں؟ غدار میر صادق نے کہا، یہ راکٹ ایک پہاڑی کے نیچے غار میں تیار کیے جاتے ہیں، وہاں تک آپ میں سے کسی کا پہنچنا ناممکن ہے۔ ٹیپو سلطان واحد ایک سپہ سالار تھا جس نے اپنے دور میں اپنی فوج کے لیے راکٹ جو تھے وہ تیار کیے تھے اور ان سے انگریزوں کو بہت ڈر لگتا تھا اور اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے انگلستان کی فوج کو شکست دی تھی۔ انگریز جنرل نے مسکرا کر کہا، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے راکٹ ساز کارخانے میں آگ لگا دی جائے تاکہ جتنے راکٹ تیار ہو چکے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں، ان کے ساتھ مشینیں بھی جل جائیں، اور جب تک ہم حملہ کرتے رہیں سلطان کی فوج راکٹ تیار نہ کر سکے؟ غدار میر صادق سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راکٹ بنانے کے غار میں کسی کو شناخت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جنرل بروک بولا، میں اس کے لیے تمہیں 1,00,000 انگلش پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں، کہو تو ابھی آدھی رقم تمہارے حوالے کر دوں۔ غدار میر صادق 1,00,000 پاؤنڈ کی رقم کا سن کر ڈول گیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 50,000 پاؤنڈ ابھی دے دیں، میں راکٹ ساز فیکٹری میں آگ لگوا دوں گا۔ جنرل بروک بڑا خوش ہوا، اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، واپس آیا
تو اس کے ساتھ ہاتھ میں چمڑے کا ایک تیلا تھا۔ تیلا غدار میر صادق کے آگے رکھ کر بولا، گن لو میر صادق، اس میں پوری 50,000 پونڈ ہے۔ غدار میر صادق نے تیلا کھول کر دیکھا تو وہ پونڈوں سے بھرا ہوا تھا اور کہنے لگا، مجھے انگریزوں پر اعتبار ہے سر۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر اندر راکٹ ساز فیکٹری میں آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ جنرل بروک نے پوچھا، سلطان کی فوجی تیاری کیسی ہے؟ غدار میر صادق بولا، ٹیپو سلطان بڑی زبردست تیاریاں کر رہا ہے اور اس بار وہ آپ کے اسی قلعے پر آ کر حملہ کرے گا۔ اس کے ساتھ 60,000 سے زیادہ فوج ہوگی۔ جنرل بروک نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں راکٹ فیکٹری میں آگ لگا دینی ہوگی۔ وہ آپ 1 ہفتے کے اندر اندر سن لیں گے کہ سلطان ٹیپو کی راکٹ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ غدار میر صادق نے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور کہنے لگا، میں خود آپ سے رابطہ کروں گا، آپ کسی کو بھی میری طرف نہ بھیجے ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنرل بروک سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ قلعے کے باہر اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے دولت کا تیلا گھوڑے پر اپنے سامنے رکھا اور اسے بگاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس رات حبشی غلام حقیق اتفاق سے اپنے حجرے سے باہر نکلا۔ حبشی غلام حقیق، جو کہ سلطان ٹیپو کے مزار میں ایک غلام تھا، تو اس نے غدار غلام زندیق کے حجرے میں بتی جلتی دیکھی۔ غدار غلام زندیق جو تھا وہ میر صادق سے جو تھا وہ ملا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کے وقت زندیق کس لیے جاگ رہا ہے، شاید کہیں بیمار نہ ہو۔ وہ اس کے حجرے کی طرف بڑھا، دروازے کے قریب آیا تو اسے اندر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، اجنبی اسے کہہ رہا تھا، تمہیں وزیر خاص صادق نے بلوایا ہے، ابھی چلو۔ غدار غلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم باہر چلو، میں آتا ہوں۔ حبشی غلام حقیق جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اجنبی حجرے سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر غدار غلام زندیق بھی باہر نکلا اور دونوں ایک طرف چل پڑے۔ حبشی غلام حقیق کو شک ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں آدمی ایک باغ میں سے گزر کر کونے والے مکان کے کمرے میں گھس گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا اور غدار میر صادق پہلے ہی سے وہاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ حبشی غلام حقیق دروازے کے سوراخ میں سے اندر دیکھنے لگا۔ اس نے جب کمرے میں سلطان ٹیپو کے وزیر خاص میر صادق کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ غدار میر صادق نے غدار غلام زندیق سے کہا، 2 دن بعد شب برات ہے، اس روز راکٹ ساز فیکٹری میں چھٹی ہوگی، تمہیں اسی رات فیکٹری میں چھپ کر آگ لگا دینی ہوگی۔ یہ کام تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے، میں تمہیں اور انعام بھی دوں گا، بس میں تمہیں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں۔ غدار زندیق نے کہا، حضور، شب برات کی رات فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا، آپ مطمئن رہیں۔ غدار میر صادق نے کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب میں چلتا ہوں۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور میرا نام کسی کے آگے مت لینا۔ غدار غلام بولا، حضور، میں پاگل ہوں کہ آپ کا نام لوں گا، مر جاؤں گا مگر آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ غدار میر صادق بڑا خوش ہوا۔ اس نے لبادے کے جیب میں سے 100 سونے کے پونڈ نکال کر غدار غلام کو دیے اور کہا، یہ تمہارا تھوڑا سا انعام ہے، باقی رقم تمہیں فیکٹری میں آگ لگانے کے بعد ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے کے لیے اٹھا۔ حبشی غلام حقیق جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے حجرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ٹیپو کا وزیر خاص بھی اس سے غداری کر سکتا ہے اور شاہی راکٹ ساز فیکٹری میں آگ لگانے والا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے رات کاٹی۔ صبح ہوتی ہی وہ شہزادی فرخندہ کی حویلی میں آ گیا۔ شہزادی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سپہ سالار ابدال کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابدال جو تھا یہ ایک وزیر تھا جو ٹیپو کی سلطان کی دور حکومت میں ایک اچھا اور بہت ہی بہادر سپہ سالار تھا، اور شہزادی فرخندہ جو تھی وہ سپہ سالار ابدال کی بیوی تھی۔ حبشی غلام نے شہزادی کے قریب جا کر سلام کیا اور کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ شہزادی فرخندہ نے کہا، کہو عقیق، کیا بات ہے؟ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ حبشی غلام نے رات والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ شہزادی فرخندہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی آنکھوں سے میر صادق کو دیکھا تھا؟ حبشی غلام بولا،
شہزادی صاحبہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے وزیر خاص میر صادق کو غلام زندیق کو یہ کہتے سنا ہے، اگر تم نے شب برات کو راکٹ فیکٹری میں آگ لگا دی تو تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دوں گا۔ شہزادی نے حبشی غلام سے کہا، تم یہی ٹھہرو۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اپنے خاوند سپہ سالار ابدال کے کمرے میں آ گئی۔ ابدال جے نماز سے اٹھ رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، سرتاج ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابدال نے کہا، کہو بیگم کیا بات ہے؟ جب شہزادی فرخندہ نے ساری بات سنا ڈالی تو سپہ سالار ابدال کا منہ کلے کا کلا رہ گیا۔ کیا میر صادق بھی غدار ہے؟ میرے اللہ، یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ اس نے اسی وقت حبشی غلام عقیق کو اندر بلایا اور اس کی زبانی ساری واقعہ ایک بار پھر سنا، پھر اسے کہا، یہ بات تم ہرگز کسی سے نہ کرنا، میں معاملے کو سنبھال لوں گا۔ اس نے وردی پہنی اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سلطان ٹیپو کے محل میں آ گیا۔ سلطان ٹیپو اس وقت اپنے حجرے خاص میں تسبیح کا ورد کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابدال بے چینی سے حجرے کے باہر ٹہلنے لگا۔ جب سلطان ٹیپو تسبیح پڑھ چکا تھا تو سپہ سالار نے اندر پیغام بھجوایا۔ سلطان ٹیپو نے ابدال کو اندر بلا لیا اور پوچھا، خیریت ہے ابدال؟ صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ سپہ سالار ابدال نے کہا، سلطان معظم، سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بات میری زبان پر ہے وہ میں آپ کے حضور کیسے بیان کروں۔ سلطان ٹیپو تخت پوش پر بیٹھا تھا، تلوار اس کے پاس ہی دری تھی۔ اس نے کہا، ابدال ایسی کون سی بات ہے، کھل کر بیان کرو۔ سپہ سالار ابدال ایک بار پھر شنش و پنج میں پڑ گیا۔ اس پر سلطان ٹیپو کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی۔ اس نے کہا، ابدال کیا بات ہے؟ سلطان ٹیپو کی چیتے جیسی آنکھیں ابدال کے چہرے پر جمی تھی۔ سپہ سالار سلطان کے قریب ہی اجازت لے کر ذرا نیچے زرنگار چوکی پر بیٹھ گیا اور بولا، سلطان معظم، راکٹ ساز فیکٹری کو آگ لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ سلطان ٹیپو ایک دم چونک سا گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے آپ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا، کون سازش کر رہا ہے؟ سپہ سالار نے کہا، حضور، اس شخص کا نام لیتے ہوئے زبان رک رہی ہے۔ سلطان ٹیپو کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی شیر جیسی آواز میں کہا، ابدال، اس غدار کا نام لو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ سپہ سالار ابدال نے فوراً کہہ دیا، وہ شخص وزیر خاص میر صادق ہے سلطان معظم۔ سلطان ٹیپو نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ابدال نے ساری بات کھول کر سلطان کی خدمت میں بیان کر دی۔ سلطان نے کہا، اس غدار غلام زندیق کو ہمارے حضور پیش کرو، ہم اس کی زبانی خود ساری بات سنیں گے۔ اس وقت حجرے خاص کے دوسرے دروازے کے پیچھے وہ اجنبی ملازم بھی کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، جس نے غدار غلام زندیق کو جا کر یہ پیغام دیا تھا کہ میر صادق نے اسے بلوایا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو بھاگا میر صادق کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ میر صادق نے جب اپنی سازش کا بانڈا پھوٹتا دیکھا تو اجنبی سے کہا، غلام زندیق کو ابھی اسی وقت جا کر قتل کر دو، اگر وہ زندہ رہا تو ہم پھانسی کے تخت پر لٹکا دیے جائیں گے، وہ مر گیا تو سلطان کے پاس ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اجنبی اسی وقت غلام زندیق کے مکان کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ دیوار پاند کر صحن میں کودا۔ اس وقت غدار غلام زندیق نلکے کے نیچے بیٹھا نہا رہا تھا۔ پانی کے شور کی وجہ سے اس نے اجنبی کے قدموں کی آواز نہ سنی اور نہاتا رہا۔ اجنبی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر زندیق پر اوپر تلے خنجر کے 6-7 وار کیے اور اسے وہی ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش کو وہی چھوڑ کر اجنبی تیزی سے دیوار پاند کر فرار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سپہ سالار ابدال بھی گھوڑے پر سوار غدار غلام کے مکان کے باہر پہنچ گیا۔ وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ سلطان ٹیپو کی خدمت میں لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی زبانی سلطان کی سازش کا حال بتائیں اور یوں ثابت ہو جائے کہ میر صادق غدار ہے۔ ابدال نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے ساتھ 6 سپاہی بھی تھے۔ ابدال نے اشارہ کیا، سپاہی دیوار کے اوپر سے اندر کود گئے۔ ان کے سامنے نلکے کے نیچے غدار غلام زندیق کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی اور پانی لاش پر سے بہہ رہا تھا۔ سپاہی نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور سپہ سالار سے کہا، حضور، کسی نے غلام زندیق کو قتل کر دیا ہے۔ سپہ سالار گھوڑے سے اتر کر تیزی سے اندر صحن میں آیا۔ سامنے نلکے کے نیچے زندیق کی لاش دیکھی تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ثبوت نکل گیا تھا۔ اب وہ میر صادق کی غداری ثابت نہیں کر سکتا تھا۔
وہ وہیں سے واپس سلطان ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کسی نے زندیق کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان نے غصے سے کہا، اسے جس نے قتل کیا ہے وہ بھی غدار ہے، وہ بھی میر صادق سے ملا ہوا ہوگا۔ اب ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ میر صادق سلطنت کا غدار ہے؟ پھر خود ہی جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، مگر یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ میر صادق نے راکٹ ساز فیکٹری کو آگ لگانے کی سازش بنائی تھی۔ سپہ سالار عبدال نے کہا، جو بات غلام زندیق اور میر صادق وزیر خاص کے درمیان ہوئی، ان کا گواہ میرا حبشی غلام عقیق زندہ ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سلطان ٹیپو کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ رک کر سپہ سالار سے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس بات کو اسی جگہ ختم کر دیا جائے۔ راکٹ ساز فیکٹری کے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دو۔ اور ایک ضروری بات، سپہ سالار عبدال نے سلطان معظم کی جانب دیکھا۔ سلطان نے کہا، وزیر خاص میر صادق کی نگرانی خفیہ محکمے کے سربراہ کو سونپ دو۔ اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف میر صادق کی مصروفیات کی روزانہ تمہیں رپورٹ دیا کرے گا۔ ایسا ہی ہوگا، یہ کہہ کر سپہ سالار نے ادب سے سلام کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ سلطنت کے خفیہ محکمے کے سربراہ کو جب سلطان کا حکم دیا گیا کہ وزیر خاص میر صادق کی نگرانی کرنی ہوگی تو اس نے آگے سے کوئی سوال نہ کیا، کچھ نہ پوچھا کہ وزیر خاص کی نگرانی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں تھا۔ اس کا کام اور اس کا فرض سلطان ٹیپو کا حکم بجا لانا تھا۔ چنانچہ اس نے کسی دوسرے کو کہنے کے بجائے خود وزیر خاص غدار میر صادق کی نگرانی کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بوڑھے فقیر ملنگ کا بیس بدلا اور وزیر خاص میر صادق کے محل سے کچھ دور درخت کے نیچے دونی لگا کر بیٹھ گیا۔ غدار میر صادق بھی کوئی بچہ نہیں تھا۔ جب سلطان نے اس سے راکٹ ساز فیکٹری کو آگ لگانے کے بارے میں کوئی سوال جواب نہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ سلطان نے اس کی خفیہ نگرانی شروع کر دی اور وہ محتاط ہو گیا۔ اسی روز غدار میر صادق نے اسی اجنبی نوکر کو جنرل بروک کے نام ایک خفیہ خط لکھ کر دیا اور کہا، یہ خط جنرل بروک کے پاس لے جاؤ اور اس کا جواب لانے کی ضرورت نہیں، بس خط اس تک پہنچا کر واپس آ جاؤ، مگر اس طرح جاؤ کہ تمہیں جاتے ہوئے آسمان کے تارے اور زمین کے درخت نہ دیکھ سکیں۔ اجنبی جاسوس نے سر جھکایا، خط لے کر کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کمر کے گرد لپیٹا، دیہاتی مچیروں کا بیس بدلا اور منہ اندھیرے گھر سے نکل کر جنرل برو کے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک منزل تک وہ پیدل گیا، پھر ایک گاڑی کے باہر پہنچ کر اس نے مچھیرے کا بیس اتار کر ایک مولوی کا روپ اختیار کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر قلعے میں پہنچ گیا۔ جنرل برو کو غدار میر صادق کا خط دے کر جانے لگا تو جنرل نے اسے روک کر کہا، ٹھہرو، اس خط کا جواب بھی لیتے جاؤ۔ اجنبی جاسوس نے کہا، نہیں، وزیر خاص میر صادق نے حکم دیا تھا کہ خط دیتے ہی واپس آ جانا، جواب کی ضرورت نہیں۔ انگریز جنرل بروک نے اجنبی کے جانے کے بعد خط پڑھا جو وزیر خاص غدار میر صادق نے بھیجا تھا تو بڑا پریشان ہوا۔ خط میں لکھا تھا، میں زیادہ نہیں لکھ سکتا، بس یوں سمجھ لے کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ جس منصوبے کا ہم نے کام کرنا تھا وہ ابھی ملتوی سمجھو، بہت جلد حالات درست ہوں گے تو میں منصوبے پر عمل شروع کروں گا۔ انگریز جنرل نے اسی وقت کیپٹن ہنری کو اپنے قلعے میں بلوانے کے لیے آدمی دوڑایا۔ شام کو کیپٹن ہنری بھی آ گیا۔ جنرل بروک نے غدار میر صادق کا خط نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیپٹن ہنری نے خط پڑھنے کے بعد کہا، کہیں میر صادق ہم سے غداری تو نہیں کر رہا؟ جنرل بروک مسکرایا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ غداری کو اس کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے، وہ سرنگا پٹم کا گورنر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ کیپٹن ہنری بولا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے منصوبے کی بات سلطان ٹیپو کو معلوم ہو گئی ہے، یہ تو خطرناک بات ہے۔ اگر سلطان کو اس کا علم ہو گیا ہوتا تو وہ میر صادق کو اسی وقت گردن اڑا دیتا، جبکہ سلطان ٹیپو نے ایسا نہیں کیا، یہ کیا راز ہے؟ جنرل بروک اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر اس نے پائپ سگالی اور بولا، کیپٹن ہنری، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں میر صادق کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ کیپٹن ہنری نے کہا، اور اگر سلطان ٹیپو سے اسی دوران جنگ ہو گئی تو اس کے راکٹ ہمارے فوج میں کلبلی مچا دیں گے، اس کا بھی علاج تلاش کر لیا جائے گا، تم قہوہ پیو،
یہ کہہ کر جنرل بروک پیالوں میں قہوہ ڈالنے لگا۔ اس واقعے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ قلعہ بنڈیال پالی سے کرنل ہوپڑ انگریز فوج کا ایک لشکر لے کر جنرل بروک کے قلعے میں آ گیا۔ جنرل بروک نے قلعے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، کرنل یہ اتنی فوج کہاں سے آ گئی اور کس لیے؟ کرنل بولا، اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ کمرے میں آ کر کرنل ہوپڑ نے جنرل بروک سے کہا، جنرل لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن خود فوج کی بھاری نفری لے کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سلطان ٹیپو کی دارالحکومت پر ایک آخری اور بھرپور حملہ کرنے والے ہیں۔ جنرل بروک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پوچھا، کرنل کیا ہمارے پاس اتنی رسد ہے کہ ہم سرنگا پٹم کا لمبی مدت تک محاصرہ کر سکیں گے؟ اس کی تم فکر نہ کرو، نظام دکن سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہماری انگریز فوج کو رسد، خوراک اور ضرورت کا اسلحہ ہمارے خیموں تک پہنچتا رہے گا۔ جنرل بروک نے دوسرا سوال کیا کہ کیا لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن کا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کرنل ہوپڑ نے قہوہ کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ انگلستان میں بادشاہ نے کیا ہے، کیا اب بھی تم مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا؟ جنرل بروک مسکرایا اور بولا، اوکے کرنل، ہم آج ہی تیاری شروع کر دیں گے، یہ بتاؤ کہ انگریز فوج کس روز کوچ کرے گی؟ کرنل نے کہا، اس کا فیصلہ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن خود آ کر کرے گا، میرا خیال ہے کہ لارڈ اپنی فوج لے کر پرسوں تک قلعے میں پہنچ جائے گا۔ کیا کیپٹن ہنری کی فوج حصہ نہیں لے گی؟ بروک نے پوچھا۔ کرنل نے کہا، کیپٹن ہنری کی فوج سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر ہم سے آ ملے گی۔ تیسرے روز لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن بھی اپنی فوج کے 2 دستے لے کر قلعے میں پہنچ گیا۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن اپنی پوری وردی میں تھا۔ کرنل ہوپڑ اور جنرل بروک نے اسے سلوٹ کیا اور بڑے احترام سے قلعے میں لے گئے۔ لارڈ نے اندر آتے ہی اپنے دستانے اتارتے ہوئے کہا، سرنگا پٹم کا نقشہ میز پر پھیلا دیا جائے۔ سرنگا پٹم کے قلعے کے آس پاس کا نقشہ کھول کر میز پر پھیلا دیا۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن اس پر جھک کر غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور کہا، ہماری فوج کا ایک حصہ ادھر سے قلعے پر حملہ کرے گا، دوسرا حصہ دوسرے دروازے کی طرف سے آگے بڑھے گا۔ جنرل بروک نے کہا، سر، ہمیں سلطان کے راکٹوں کی آگ سے اپنی فوج کو بچانا ہوگا۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، جنرل، اگر آسمان سے تاروں کے پتھر بھی برس رہے ہوں گے تب بھی ہمارا حملہ جاری رہے گا، ہم سلطان کے راکٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں ہر حالت میں سرنگا پٹم پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانا ہے۔ جنرل بروک یس سر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس میٹنگ سے اگلے روز انگریز فوج نے قلعے سے نکل کر سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ فوج کے ساتھ توپیں بھی تھیں، گھڑ سوار اور اونٹ سوار دستے بھی تھے، تیر انداز اور نیزہ برادر کمپنیاں بھی تھیں، ان میں نظام دکن کی فوج کی 4 کمپنیاں شامل تھیں۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن اس انگریز فوج کی کمان کر رہا تھا۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن بڑی خاموشی سے سلطان کے قلعے پر حملہ کر کے قلعے کے اندر گھس جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ چنانچہ فوج کی روانگی کو رازداری میں رکھا گیا۔ اسی مقصد کے لیے انگریز فوج نے جنگل میں وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کہ ایک ویران پہاڑی سلسلے سے گزرتا تھا۔ اس طرف آبادی نہیں تھی، چنانچہ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن کو یقین تھا کہ کوئی دیہاتی سلطان کو جا کر انگریز فوج کی آمد کی خبر نہیں دے سکتا۔ انگریز بڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دن کے وقت انگریز فوج گھنے جنگل میں پڑاؤ ڈالے رہتی اور رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ انگریز فوج کی تعداد کافی تھی اور وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو کر سفر کر رہی تھی۔ توپ گاڑیوں کو درختوں کی شاخوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ 2 دن کے سفر کے بعد انگریز فوج سرنگا پٹم دارالحکومت کی حدود میں پہنچ گئی۔ اس وقت لوگوں کو خبر ہوئی کہ انگریز چڑھائی کرتا سرنگا پٹم پہنچ گیا ہے۔ اس وقت سلطان ٹیپو راکٹ ساز فیکٹری میں تیار شدہ اسلحے کا معائنہ کر رہا تھا کہ ایک اہلکار نے آ کر اسے انگریزی لشکر کی خبر دی۔ سلطان اپنے معائنوں کو ادھورا چھوڑ کر فوراً قلعے میں پہنچا اور سپہ سالار کو طلب کر کے قلعے کی چھت پر آ گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سلطان کو دور گرد اڑتی نظر آئی۔ اتنے میں سالار اور سپہ سالار ابدال بھی وہاں آ گئے۔ سلطان نے کسی قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
کہاں سویا ہوا تھا ہمارا سراغ رسانی کا محکمہ۔ سپہ سالار ابدال کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اس کی بات کاٹ کر حکم دیا، فوراً فوجوں کو ترتیب دیا جائے، قلعے کے سارے دروازے سوائے شمالی دروازے کے بند کر دیے جائے، ہم میدان میں نکل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں گے۔ قلعے میں ہلچل سی مچ گئی، سپاہی تیاریاں کرنے لگے، قلعے کے شگافوں میں توپوں کی نالیاں جما دی گئی، راکٹ نصب کر دیے گئے، قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، خاص جاسوس دشمن کی فوج کی طرف دوڑا دیے گئے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج دریا کنارے پر پڑاؤ ڈال چکی ہے اور وہ ان کا ارادہ رات آرام کر کے صبح حملہ کرنے کا ہے۔ سلطان نے سپہ سالار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ انگریزوں کی چال بھی ہو سکتی ہے، فوجوں کو شمالی دروازے کے باہر ترتیب دیا جائے، ہو سکتا ہے دشمن اچانک حملہ کر دے۔ فوج کے 15 دستوں کو شمالی دروازے کے باہر کھلے میدان میں ترتیب دیا گیا، مگر انگریز فوج سفر کی وجہ سے تکی ہوئی تھی۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن اپنے خیمے میں کرنل ہوپر، کیپٹن ہنری اور جنرل برو کے ساتھ صلح مشورہ میں مصروف تھا۔ کیپٹن ہنری کا خیال تھا کہ ہمیں آگے بڑھ کر سلطان کی فوج سے جنگ کرنی چاہیے۔ انہیں بھی ان کے جاسوسوں نے آ کر خبر دے دی تھی کہ سلطان کی فوج کا ایک حصہ قلعے کے شمالی دروازے کے باہر انگریز فوج کا انتظار کر رہا ہے اور قلعے پر بے شمار راکٹ لگا دیے گئے ہیں۔ لارڈ ڈیوک آف ویلنگٹن نے پائپ کا کش لگاتے ہوئے کہا، ہماری فوج سفر کر کے تکی ہوئی ہے، ایسی حالت میں انہیں لڑانا حماقت ہوگی، ہم کل صبح تازہ دم ہو کر جنگ کریں گے۔ چنانچہ انگریز سپاہ نے رات بھر آرام کیا اور منہ اندھیرے جنگ کا بگل بجا دیا گیا۔ سپاہی تیار ہو گئے۔ اس وقت تک کیپٹن ہنری کے باقی دستے بھی وہاں انگریز فوج سے آ ملے تھے۔ فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف قلعے کے باہر سلطان کی فوج کے دستے پہلے سے موجود تھے۔ دونوں فوجوں کے گھڑ سوار دستے بندوق تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے بڑھے، آپس میں ٹکرائے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دشمن پر قلعے کے اوپر سے راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ انگریز فوج کے اگلے دستوں کے قدم اکڑنے لگے، مگر پیچھے سے کیپٹن ہنری کی تازہ دم فوج آگے آ گئی۔ سلطان خود اس معرکے میں مجاہدوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر لڑ رہا تھا۔ اس کی تلوار جدھر اڑتی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ وہ بے جگری سے دشمن کے سر پر بجلی بن کر ٹوٹا اور دشمن کے سپاہیوں کے ٹکڑے اڑنے لگے، مگر دوپہر تک انگریزوں کو نظام دکن کی تازہ کمک مل گئی۔ سلطان کی فوج صبح سے جنگ کر رہی تھی۔ اس نے فوج کو واپس قلعے میں جانے کا حکم دے دیا۔ لڑتی ہوئی فوج آہستہ آہستہ قلعے میں چلتی آتی اور قلعے کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشیں قلعے میں لے گئے، زخمیوں کو طبی امداد جاری تھی۔ رات کو سلطان ٹیپو نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس میں وزیر خاص غدار میر صادق کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان کو اس کے بارے میں شک پڑ چکا تھا۔ وہ اسے قتل تو نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اس نے غدار میر صادق کو اپنی خاص میٹنگوں میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سپہ سالار ابدال نے مشورہ دیا کہ ہمیں قلعے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ انگریزوں کے پاس نظام کی بھیجی ہوئی فوج کمک بھی آ گئی ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق جنوب سے بھی انگریز سپاہ ادھر چلی آ رہی ہے۔ سلطان نے غضبناک ہو کر کہا، تم شیر کو پنجرے میں بند کر دینا چاہتے ہو، یاد رکھو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سب چپ ہو گئے۔ دوسرے دن بھی سلطان نے قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں سے جنگ کی اور سینکڑوں انگریزوں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر انگریزوں کی تازہ دم فوج نے سلطان کے دستے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے توپ خانے نے سلطان پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ محافظ فوراً سلطان کے گرد آ گئے۔ انہوں نے سلطان ٹیپو کو گھیرے میں لے کر پیچھے قلعے کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ کئی محافظ گولوں کی ضد میں آ کر شہید ہو گئے، مگر وہ اپنے سلطان کو قلعے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو پانڈیچری کی طرف فرانسیسی کمانڈر کے پاس روانہ کر دیا کہ فرانس سے مدد حاصل کی جائے، مگر دوسرے روز ہی سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ فرانسیسی کمانڈر نے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ سلطان اب بھی میدان میں نکل کر انگریزوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے سالاروں اور مشیروں نے ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ
کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور راکٹ تیار کر لے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں سے مقابلہ کرے اور انہیں آخری بار شکست فاش دے دے۔ قلعے کا شمالی دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ انگریزی کمانڈر سمجھ گیا کہ سلطان نے اپنی فوج کو قلعے میں بند کر لیا ہے۔ لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن انگریز فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے فوراً میٹنگ بلائی اور اس بات کا سراغ لگانے کا حکم دیا کہ قلعے کے اندر کہاں کہاں سے سپلائی جاتی ہے۔ ان کے آدمیوں نے آ کر بتایا کہ قلعے کے اندر سپلائی کسی راستے سے نہیں جاتی، مگر ہماری اطلاع کے مطابق قلعے میں کم از کم 2 سال کا سامان موجود ہے اور 10 کنویں ایسے ہیں کہ جن میں ہر وقت تازہ پانی موجود رہتا ہے۔ یہ بات انگریز کمانڈر کے لیے بڑی تشویشناک تھی، کیونکہ وہ 2 سال تک اپنی فوج کو باہر پڑنے نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ اس نے جنرل برو کو اپنے خیمے میں بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا اس وقت امیر صادق سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جنرل بروک نے کہا، میر صادق سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور اب تو وہ قلعے کے اندر ہی بند ہے، ہمارا کوئی آدمی اسے قلعے میں پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ انگریز کمانڈر سوچنے لگا، اس کی سمجھ میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے جنرل سے کہا، جنرل، کسی طرح میر صادق سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اسے 50,000 پاؤنڈ رشوت کی رقم پہنچا کر یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ اگر وہ کسی طریقے سے انگریز فوج کو قلعے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بتا دے تو اسے اس رقم سے 10 گنا زیادہ رقم ہی انعام میں دے دیں گے اور اسے سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ان سے وعدہ ہے۔ جنرل بروک نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا سارا دن جنرل بروک یہی سوچتا رہا کہ میر صادق تک کیسے انگریز کمانڈر کا پیغام پہنچایا جائے۔ آخر اسے ایک اپنی ہی فوج کا گوسی مل گیا جس کا بھائی قلعے کے اندر رہتا تھا۔ جنرل بروک نے اسے کافی پیسے دے کر راضی کر لیا کہ وہ قلعے میں جا کر میر صادق تک اس کا خط پہنچا دے گا اور اس کا جواب بھی لے آئے گا۔ یہ گوسی خط کو کمر کے ساتھ باندھ کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ قلعے کے دروازے پر جا کر اس نے بلند آواز میں کہا کہ حضور، میرا بھائی اندر رہتا ہے، ہماری ماں مر گئی ہے، میں اپنے بھائی کو ماں کی موت کی خبر دینے آیا ہوں، مجھے اندر جانے دے۔ یہ جملہ اس نے میسور میں بولی جانے والی تامل زبان میں ادا کیا تھا۔ وہ اتنا رویا کہ قلعے کے دربان نے ہمدردی کے طور پر قلعے کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ گوسی کا لباس اتنا پٹا ہوا اور گندا تھا کہ دربان نے اس کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ گوسی دربان کو دعائیں دیتا سرنگا پٹم شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنے بھائی کے گھر گیا۔ اس کا بھائی شاہی محل میں دربان تھا۔ جاتے ہی اس نے ساری بات بھائی کو بتا دی اور کہا کہ اگر تم یہ خط وزیر خاص تک پہنچا دو تو انگریز جنرل تمہیں 20,000 پاؤنڈ انعام میں دے گا۔ لالچی بھائی تیار ہو گیا۔ اس نے اسی شام غدار میر صادق کو حویلی میں جا کر اسے جنرل برو کا خط دے دیا۔ غدار میر صادق نے خط پڑھا تو خاموشی سے غور کرتا رہا۔ وہ دل میں بہت خوش تھا کہ نہ صرف اسے نقد رقم ملے گی بلکہ وہ سرنگا پٹم کا گورنر بھی بن جائے گا۔ اس نے فوراً جواب لکھ کر دربان کے حوالے کیا۔ خط کے نیچے اس نے اپنے دستخط کیے اور دربان سے کہا، اگر تو نے یہ بات کسی پر ظاہر کی تو تمہارے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ دربان نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، میں یہ حماقت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام انگریز کمانڈر تک پہنچ گیا۔ اس میں غدار میسور میر صادق نے انگریز کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ وہ کل شام کو قلعے کی جنوبی دیوار کی طرف سے حملہ کرے۔ قلعے کی جنوبی دیوار کمزور بھی ہے اور وہاں ایک چھوٹا دروازہ ہے جو میں اندر سے کھول دوں گا۔ یہ دروازہ ایک غار کا ہے جو قلعے کے محل میں جاتا ہے۔ انگریزوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں تو بڑا سنہری موقع مل گیا تھا اور یہ موقع دشمن کو سلطان کے وزیر خاص ایک غدار میر صادق نے خود مہیا کر دیا تھا۔ کمانڈر ولنگٹن نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ ہم آج شام ہوتے ہی قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب سورج غروب ہوا تو انگریز فوج میں جنگ کا بگل بجا دیا گیا اور انگریز فوج گولہ باری کرتی قلعے کی طرف بڑھی۔ لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن یعنی انگریز فوج کا کمانڈر خود فوج کو لے کر قلعے کی جنوبی دیوار کی طرف بڑھا۔ قلعے پر سے مسلمان مجاہدوں نے راکٹوں کی بارش کر دی، مگر انگریز فوج لاشوں کے اوپر سے گزر کر قلعے کی دیوار کی طرف بڑھتی رہی۔ غدار میر صادق نے قلعے کے خفیہ غار میں جا کر جنوبی دیوار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جب سلطان ٹیپو کی فوج نے دیکھا
کہ دشمن جنوبی دیوار کے قریب پہنچنے والا ہے تو وہ بھی دشمن کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر ڈٹ گئے، مگر انگریز فوج کے توپخانے نے بے پناہ گولی باری شروع کر دی اور مسلمان شہید ہونے لگے۔ اس وقت سلطان ٹیپو شیر میسور قلعے کے اندر کانا کانی لگا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ سلطان ٹیپو نے ابھی پہلے نوالہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک ملازم گھبرایا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ قلعے کے جنوبی دیوار کا دروازہ کھل گیا ہے اور انگریز فوج اندر داخل ہونے والی ہے۔ سلطان ٹیپو نے یہ سن کر منہ کے قریب پہنچا ہوا نوالہ وہیں رکھ دیا، تلوار کھینچی اور غار میں سے گزر کر جنوبی دیوار کے کھلے دروازے پر پہنچ گیا، جہاں اس کے جانثار بے جگری سے انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے، مگر دشمن کو قلعے کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ سلطان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور جنگ میں کود گیا۔ وہ دیوار کے شگاف کے باہر انگریزوں کے آگے ڈٹ گیا اور اتنی بے خوفی اور بہادری اور دلیری سے لڑنے لگا کہ ایک بار تو دیوار کے شگاف کے آگے آئے ہوئے انگریز فوجوں کے قدم اکڑ گئے۔ سلطان کی تلوار دشمن کے سپاہیوں کو کاٹتی چلی جا رہی تھی، دوسری طرف سپہ سالار ابدال بھی دشمن سے جنگ میں مصروف تھا۔ سلطان ٹیپو گھوڑے پر سوار نہیں تھا اور زمین پر ہی لڑ رہا تھا۔ انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹتے اور کٹ کٹ کر مرتے دیکھا تو تازہ دم دستہ وہاں بھیج دیا۔ اب سلطان کو دشمن کے تازہ دم سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ کرنل ہیرس نے سلطان ٹیپو کو پہچان لیا تھا اور وہ اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر سلطان تو شیر تھا اور شیر کو اتنی آسانی سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان لڑتا چلا گیا، اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا، چاروں طرف سے اس پر تلواروں کے وار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سامنے والے انگریز کو کاٹ کر پھینکتا تو پیچھے سے اس پر تلوار کا وار پڑتا، یہاں تک کہ سلطان زخموں سے نڈال ہو گیا، مگر وہ پھر بھی لڑتا رہا۔ اس کے جسم سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ انگریز کمانڈر نے سلطان کو دیکھ کر پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا۔ گولی سلطان کے سینے میں لگی، مگر وہ پھر بھی لڑتا رہا، لیکن اب اس کے جسم کا سارا خون بہہ چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ انگریزوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک انگریز نے یہ سمجھ کر کہ سلطان شہید ہو گیا ہے، اس کی پیٹی کا تلائی خنجر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سلطان نے شدید زخمی حالت میں ہی تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے یہ کہتے ہوئے کہ کتے زخمی شیر پر منہ مارتا ہے، اس انگریز سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس وقت انگریز سپاہی نے سلطان کے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور سلطان ٹیپو شیر میسور شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی قلعے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد اس کی لاش شمع سلطانی پر جانثار کرنے والے پروانوں کے ڈیر میں دبی ملی۔ سلطان کی لاش کی شناخت کروائی گئی تو پاس کھڑے جنرل ہیرس نے کہا، ٹوڈے انڈیا از آورس، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کو یہ فتح سلطان کے غدار وزیر میر صادق کی غداری کی وجہ سے ملی۔ اگر غدار میر صادق غداری نہ کرتا تو انگریز ساری زندگی سرنگا پٹم پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان کے خاکی جسم کو دوسرے دن شام کے وقت اس کے والد حیدر علی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس شام کالی آندھی آئی، پھر بجلیاں کڑکنے لگی اور انگریز فوج کے کیمپ پر بجلی گرنے سے کئی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت سلطان کی شہادت پر جوش میں آ گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔